کردار جانچنے کا آلہ کہاں سے ملے گا؟ وہ میرے بے تکے سوال پہ ہنس کے بولا، یہ کیسا سوال ہے؟ سوال تو انتہائی آسان ہے۔ کردار جانچنے کا آلہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ واضح نشانیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ کون کیسا ہے۔ کیسی نشانیاں؟ میں نے ایک اور سوال داغا۔ بھئی اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، یہ چیزیں انسان کے کردار کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ بہت اطمینان سے اس نے جواب دیا۔ چلو یہ بتاؤ، کسی بد کردار مرد کو جانتے ہو؟ میرے اس سوال پہ اس کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات امڑنے لگے۔ بتاؤ؟ اچھا مجھے سوچنے دو، وہ سر کھجاتے ہوئے بولا۔ سوچ لو، میں اپنا فون دیکھنے لگی۔ میں جن مردوں کو بد کردار کا ٹیگ لگانے کا سوچ رہا ہوں وہ سب اب سدھر چکے ہیں۔ میرے دوست فہیم کی مثال لے لو، شراب چھوڑ دی، اب باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے۔ شادی سے پہلے ارسلان لڑکیوں کے چکر میں رہتا تھا، ہر دوسرے دن ڈیٹ پہ جانا، یہ سب اس کی ڈیلی روٹین کا حصہ تھا۔ لیکن اب وہ پوری طرح سے بدل چکا ہے۔ نوید کا بڑا بھائی چرس کی لت میں تھا، ہر طرح کے برے کام کرنا، لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد وہ بھی راہ راست پہ آ گیا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی جان پہچان کے سبھی لوگوں کے حالات زندگی بتانے لگا، لیکن ایک لمبی لسٹ چھاننے کے بعد ابھی تک اسے بد کردار مرد نہیں ملا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کسی بد کردار عورت کو جانتے ہو؟ میرے سوال پہ اس کا معنی خیز کہکا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں حیران ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یا تم کس بحث میں پڑ گئی ہو؟ دفع کرو یہ سب، وہ بیزار ہو کے بولا۔ بس اس آخری سوال کا جواب دے دو۔ ہمارے آفس میں کسی ایسی لڑکی کا نام بتاؤ جس کا کردار تمہیں مشکوک لگتا ہے۔ میں نے بھی ضد ٹھان لی۔ اچھا بابا پیچھے ہی پڑ گئی ہو، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ جلدی سے بتاؤ پھر چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، میں نے زور دیا۔ نادیہ کو جانتی ہو؟ کون نادیہ؟ وہ جو آفس میں لمبا سا بایا پہن کے آتی ہے۔ وہ؟ ہاں وہی۔ اوہ، تو تمہیں اس کا کردار مشکوک لگتا ہے؟ وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے ابھی تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یا تم لڑکی ہو، تم اسے اس نظر سے نہیں دیکھ سکتی جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے بڑی دفعہ نوٹس کیا ہے۔ اچھا تو تم نے کیا نوٹس کیا؟ سیکیورٹی گارڈ اسلم ہے نا، وہ جس کی ہلکی سی داڑھی ہے، ہٹا کٹا نوجوان؟ ہاں، تو اس کے ساتھ نادیہ کا چکر ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ نادیہ آفس آتے جاتے اس سے بڑی سلام دعا کرتی ہے، بریک ٹائم میں بھی اکثر نیچے کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ ایک دو بار تو اسے اپنے کیبن میں بھی بلایا، وہ تفصیل بتانے لگا۔ ہاں، تو کیا تمہارے علاوہ کسی اور نے اسے دیکھا؟ میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو۔ اور نہیں یار، شروع میں بھی غلط فہمی سمجھ رہا تھا، لیکن علی اور توصیف نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے ایک بار اس نے توصیف کو اپنا موبائل فون ٹھیک کروانے کے لیے دیا تھا، اس میں ایسی تصویریں اور ویڈیوز پڑی تھیں، میں تو سن کے حیران رہ گیا۔ کیسی ویڈیوز؟ چھوڑو تم، ارے بتاؤ تو صحیح۔ وہ ہوتی ہے نا، اس نے سرگوشی کی۔ او اچھا، یہ تو تم نے حیران کر دیا مجھے۔ ہم دونوں کیفیٹیریا سے نکل کے اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر جاتے ہی میں نے اسے میسج ٹائپ کیا، تھینک یو سو مچ، آج تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ میں کب سے کردار جانچنے کا آلہ ڈھونڈ رہی تھی، جو بالآخر تمہاری مدد سے مجھے مل ہی گیا۔ میں یہ جان کے خوش ہوں کہ میرے کردار سے میرے عمل اور سوچ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ پوری طرح سے اس بات پہ منحصر ہے کہ سامنے والا مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے، کیا اندازہ لگاتا ہے۔ یہ سارا اندازے کا ہی کھیل ہے۔ سیکیورٹی گارڈ اسلم نے اپنی چھوٹی بہن کو نادیہ کے گھر پہ کہاں پہ رکھوایا ہے، تو بھائی ہونے کے ناطے وہ روز نادیہ سے اپنی بہن کی خیر خبر لیتا ہے۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ تم نے اسلم کو نادیہ کی گاڑی میں اس کے گھر جاتے کیسے نہیں دیکھا۔ شکر ہے نہیں دیکھا، ورنہ اب تک اس پہ زنا کی تہمت بھی لگ چکی ہوتی۔ اور ہاں، جو موبائل فون توصیف نے اپنی بائی سے ریپیئر کرا کے دیا تھا وہ نادیہ کا نہیں تھا بلکہ میرا تھا، کیونکہ وہ توصیف سے میری بات چیت نہیں ہے، اس لیے میں نے نادیہ کی مدد لی۔ یقین مانو اس موبائل میں چند فیملی فوٹوز کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آخر میں اس بات پہ بھی مبارکباد لے لو کہ تمہاری جان پہچان کے سارے مردوں نے تمہاری نظر میں خود کو سردار کے باکردار ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لیا۔ کردار جانچنے کا پیمانہ محض ایک مبہم اندازہ ہے جو کسی کو برباد بنا دیتا ہے، جو کسی کو باکردار بنا دیتا ہے اور کسی کو بد کردار۔ اس طرح کی مورل سٹوری، سبق موز اردو کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔